السلام علیکم ناظرین، ایف ایس میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد بیوروز یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ نثار احمد صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے حوالے سے۔ یہ کیا صحافیوں کی یہ تذلیل جو ہوئی ہے، 700 صحافی جن کو کہا گیا ہے کہ یہ نامعلوم ہیں اور ان کے اوپر ایسے الفاظ یوز کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ نثار صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکروٹنی کا عمل جو ہے یہ کوئی ایسا برا عمل نہیں ہے، سکروٹنی ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی تنظیم کے اندر یا کسی کلب کے اندر یا کسی ایسوسیشن کے اندر کسی کی ممبرشپ کر رہے ہیں تو سکروٹنی کا عمل تو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم دیا یا جو آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ پھر سکروٹنی ہوگی اس پہ کہ اگر وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا جو آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہیں تو وہ کسی کلب کا جو ہے نا وہ ممبر ہونے کا اہل نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو اب ایک 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے جو صحافی پریس کلب سے وہ بنے آ رہے ہیں اور وہ فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرح سے ان کی تذلیل کرنا اور ہر سال ان کے سر پہ تلوار لٹکانا کہ سکروٹنی کے نام پہ، میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا بالکل جو ہے میں اس کی بلکہ بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں ابھی ہمارا پریس کلب کے تقریباً 3000 کے قریب جرنلسٹ ہیں، اور وہ تقریباً تمام جرنلسٹ ہیں، اس میں ہوگا 150 150 کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکا کہ ایسا ورکر بھی ہوں جو کہ فیلڈ میں کام نہ کرتے ہوں، یا وہ کسی وجہ سے فیلڈ کو چھوڑ کے جا چکے ہوں، یا کسی نے ان کی وہ غلط طریقے سے ممبرشپ کرائی۔ ایسے بندوں کی سکروٹنی ہونی چاہیے، لیکن ایک جو پچھلے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے جو فیلڈ میں کام بھی کر رہا ہے اور پچھلے جو کہ کئی الیکشن جس میں اس نے ووٹ ڈالا ہے اور وہ ان کے ساتھ جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہا تھا اور وہ ان کو دیتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتا رہا ہے، تو وہ اس وقت تو وہ اس کی بڑی پہچان کر رہے تھے کہ یہ جرنلسٹ ہے، اچھا جرنلسٹ ہے اور وہ ہمارا ساتھی ہے۔ جب ایک آپ گروپ سے باہر چلے گئے اور اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ووٹ نہیں ملا تو آپ نے ان کو ان نون کر دیا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، یہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک بندے کے نہیں بلکہ پوری صحافتی تنظیم جو ہے وہ جتنے بھی یہ صحافت ہے، صحافت کے نام پہ یہ ایک دبا لگایا جا رہا ہے۔ اچھا نثار صاحب، اس میں ایک چیز اور بتائیں کہ جو اب پریس کلب کی جو باڈی ہے، مطلب جو 2019 اور 20 میں جو رہی ہے، وہ اس کا تو آئینی جو قانونی اور آئینی طور پہ جو ان کا ٹائم ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، تو کیا وہ یہ حق رکھ سکتی ہے؟ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ جب جس وقت یہ موجودہ جو اس گروپ پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے 1 سال پورا پریس کلب کے باہر کیمپ لگایا کہ ہم سکروٹنی کے نام پہ کہ یہ سکروٹنی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جب آپ پریس کلب کے پریزیڈنٹ بن کے آئے ہیں تو اس وقت کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں جو ہے وہ کن لوگوں کے ووٹوں سے آیا ہوں؟ تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جو آپ 1 مہینہ گزارا، 2 مہینے گزارے، اس وقت سکروٹنی کرواتے سب کی، اور یا آپ احتجاجاً ریزائن کر کے چلے جاتے کہ بھائی میں یہ جو جعلی ووٹوں سے صدر بن کے آیا ہوں، میں اس کو تسلیم نہیں، اپنے آپ کو میں صدر نہیں مانتا، میں دوبارہ سے سکروٹنی کرا کے پھر الیکشن لڑوں گا۔ اس وقت آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ صدر ہیں یہ بھی سکروٹنی کے نام پہ کھیل رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ، اور جو سابق 2 صدور جو 2 دفعہ صدر کے صدارت کے مزے لوٹ چکے ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صحافی نہیں ہیں۔ یار ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافی نہیں ہے۔ جس وقت آپ ووٹ مانگتے تھے، جس وقت آپ ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ جن کے نام انہوں نے کٹے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے تو اس وقت وہ اچھے لگ رہے تھے، لیکن جب آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تو وہ صحافی نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر کے میں یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد بیوروز جرنلسٹ ایسوسیشن کی بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 10 سال سے تنظیمی کسی بھی صحافی پہ جب مشکل وقت آیا تو اگر کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے یا جا کے کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے ربجہ کے دوست تھے۔ تو میں ایز اے ربجہ کا پریزیڈنٹ میں یہ بات ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر 10 سال اگر کسی نے جنگ لڑی ہے صحافیوں کے لیے تو وہ صرف ربجہ کے لوگوں نے لڑی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں اور ایک کو جو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں، میں جرنلزم سے میرا تعلق نہیں ہے، کسی اخبار کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے تو مجھے فارغ کریں، لیکن اگر میں پچھلے 20 سال 22 سال سے ایک اخبار سے ریلیٹڈ ہوں اور میرا
کسی اخبار کے علاوہ کوئی اور روزگار نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ صرف اور صرف اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو کیا ان کو کہہ دینا کہ یہ جو ممبر نہیں ہے یہ ممبر نہیں بن سکتے یا ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں, یہ سراسر زیادتی ہے. ہم ایک ایک بندے کا دفاع کریں گے اور اپنے ممبران کو جن پہ یہ ایلیگیشن لگے ہیں ان کو ہم ایلیگیشن دور کرائیں گے اور ان سے بھی حساب لیں گے جن لوگوں نے یہ ایلیگیشن لگائے ہیں, جو دو دفعہ ہمارے ووٹوں سے صدر بنے, جنرل سیکرٹری بنے اور آج ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. سراسر یہ زیادتی ہے. نثار صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ جو ایلیگیشن لگا ہے ممبران پہ, تو کیا یہ ممبران کمیٹی کے پاس پیش ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کے پاس پیش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہونا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم کوئی ایسے بھاگنے والے نہیں, ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. ہم کمیٹی کے پاس پیش بھی ہوں گے اور کمیٹی کو اپنے پروف بھی دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ جو کمیٹی جنہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں وہ لوگ بھی ادھر سامنے آئیں, وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے پھر کہیں جی ہم ان کو جانتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ یہ خود غرض لوگ ہیں اور یہ ایک مافیا بن چکے ہیں, صرف اور صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, چاہے وہ کلب کے ہوں چاہے وہ میڈیا ٹون کے ہوں, وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہ پسند اور ناپسند کی جنگ ہے نا, کہ جو ہمیں ووٹ دے گا وہ پریس کلب کا ممبر ہے اور وہ ممبر رہ سکتا ہے, ورنہ باقی سارے جعلی ہیں. کمیٹی کے پاس پیش ہونے سے کوئی مذاکرہ نہیں, لیکن میں کمیٹی کے سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ جینون صحافی ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, اور اگر وہ اپنا کوئی پروف پیش کرتے ہیں تو اس کو ان کی انکوائری نہ شروع کی جائے. اگر مجھ پہ ایکشن ہے تو میں اپنے ڈاکومنٹ دوں گا کہ کس ادارے سے کام کرتا ہوں, یہ میری کوالیفیکیشن ہے, یہ میرا نیوز ہے, سب کچھ میں پیش کروں گا. لیکن اس بندے سے یہ کوشچن نہیں کر سکتے کوئی ایسا ویسا جس سے مزید پہلے ہی ان کی بہت زیادہ انسلٹ ہو چکی ہے نا, مزید اس کی انسلٹ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ آگے کمیٹی کا کام ہے, کمیٹی کے چیئرمین اور جو اس میں لوگ شامل ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان اداروں سے ویریفیکیشن کریں. اگر کسی ادارے کا ان کے پاس نمبر نہیں ہے, متعلقہ بندہ نہیں, وہ کسی سے نمبر حاصل کریں یا اسی بندے کو کہیں جی آپ کا کون ہے, چیف ایڈیٹر کون ہے, اس کا نمبر حاصل کریں, اس ادارے سے ویریفیکیشن کریں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کب سے اٹیچ ہے یا کیا سسٹم ہے. لیکن بذات خود اس ممبر سے اس طرح کا کوئی سوال نہ کیا جائے, یہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور ان کی عزت کو مزید مجروح نہ کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جتنے بھی راولپنڈی, اسلام آباد, جڑواں شہروں کے صحافی ہیں ان میں بہت زیادہ ایک قسم کی مایوسی پائی گئی ہے اپنے قائدین کے حوالے سے, کہ انہوں نے جس طرح کے وہ وہاں پہ آبجیکشن لگائے ہیں کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں, یہ فلاں. کیوں نہیں آپ لوگ جانتے یار؟ ہم نے آپ کے ساتھ 20 سال گزارے ہیں, 15 سال گزارے ہیں, 10 سال گزارے ہیں, تو آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں. یہ بالکل یہ پوری کمیونٹی کی انسلٹ ہے. اچھا نثار صاحب, آخر میں آپ راولپنڈی اسلام آباد کے جرنلسٹوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب کسی کا کوئی ذاتی نہیں ہے, یہ ہم سب کا اپنا گھر ہے. ہم پریس کلب کا جو بھی یہاں پہ ممبر ہے, جو بھی اس صحافتی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, وہ اس کا ممبر بننے کا اہل ہے. اور اگر کسی نے اعتراض ہے کہ اگر کوئی مطلب کہ ابھی ٹی آر او کو بلانے ہیں تو نئے سرے سے بنائے جائیں نا, کہ جب آپ نئی ممبرشپ دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر کوئی ترمیم کرنی ہے, کوئی سختی کرنی ہے, یا کوئی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ نئے سرے سے کیے جائیں. لیکن جو موجودہ صحافی ہیں ان پہ کسی قسم کا اس طرح کا جواز کرنا کہ اس کی ایجوکیشن کا میں اس پہ یہ جو ہے یہ کسی ایسے چھوٹے اخبار سے ہے, یہ فلاں اخبار سے ہے, بھائی یہ چھوٹا اخبار یا بڑا اخبار کوئی چیز نہیں ہے, یا سب جرنلسٹ ہیں. اگر میں کل کسی بڑے اخبار میں تھا آج چھوٹے میں آ گیا ہوں, یا آج چھوٹے میں ہوں کل کسی بڑے اخبار میں, اس سے صحافی کی قد کاٹ میں نہیں فرق پڑتا, صحافی ہے. تو اس لیے یہ ہم سب کا اپنا گھر ہے پریس کلب, اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. میں تمام صحافیوں کو سے یہ گزارش کروں گا کوئی بالکل مایوس نہ ہو, جو جینون صحافی ہے وہ اس پریس کلب کا ممبر ہوگا اور انشاءاللہ رہے گا. جی, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے نثار احمد صاحب, ربجا کے پریزیڈنٹ, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. فائزہ شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.